آج ہے 6 اپریل, رائٹ, 9 اپریل کے بعد جو بھی مال جائے گا اس کے اوپر 30% ایڈیشنل ڈیوٹی لگ جائے گی. تو آپ چاہتی ہیں کہ میں ٹرینیں یہاں پہ امریکہ کی مدد کے ساتھ بنانی شروع کر دوں 3 دن میں؟ وہ تو ہوگا نہیں. بٹ آئی ٹیک ریسپانسبلٹی کہ ہم نے شاید 50 60 70 سال میں اس قسم کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کی ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ کنسلٹنگ اینڈ ان کی جو نالج ٹرانسفر ہے, we will also try to route that business towards the US and اپنی مین پاور کو امپاور کر کے اسکل کر کے آہستہ آہستہ اس طرف ہمیں چیزوں کو لانا پڑے گا. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں. اینڈ اسی لیے بلکہ ایک منرل انویسٹمنٹ فورم کے اندر دوبارہ آپ دیکھیں گے ایک اور بہت بڑی چیز کہ ایک ڈینش مائننگ کمپنی ہے بہت بڑی, ایف ایل شمٹ آپ جانتی ہیں, جس کے اوپر وہ لوگ اپنی ایک پورا ٹریننگ پروگرام ٹو امپارٹ یہ جو اسکلز ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پہ اپنا لانچ کریں گے. وہاں پہ یہاں ہوپلیسنس ایک ہے علی پرویز ملک صاحب which you'll have to address. یہاں ہم امپورٹ بھی کر لیں گے, چیزیں بھی لے آئیں گے, چاہے وہ بوگیاں ہو, چاہے وہ گاڑیاں ہو, چاہے وہ جو مرضی چیز ہو, کاٹن ہو. یہاں ہم ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی لا کر بٹھا دیں گے اور وہ کنسلٹنگ کر کے اپنی سجیشنز دے کر آگے چلے بھی جائیں گے. What difference will it make to the grassroots پاکستانی? People think کہ یہاں ہم لوگ چیزیں منگوا بھی لیتے ہیں, کنسلٹنٹس منگوا بھی لیتے ہیں. دس از اے جینوئن کوسچن کہ عوام تک یہ نالج ٹرانسفر ہو کر کیا ہم گول اورینٹیشن کریں گے یا نہیں کریں گے. Unfortunately I disagree. Which you have a right to. جی بالکل, بیکاز ہم یہ سب کر کیوں رہے ہیں؟ ہم کر یہ اس لیے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ٹیرف جو گارمنٹ کے اوپر آج 15% ہے اور جو 50% ہونے جا رہا ہے اس کو ہم 15% رہنے دیں اور ہماری جو کمپیٹنگ کنٹریز ہیں ان کا یہ 30-40% پہ چلا جائے. اسی لیے آپ یہ کاؤنٹر آفر دے رہے ہیں نا. تو اگر 15% کا ہماری چیز پہ امریکہ امپورٹ کرنے کے لیے ٹیرف ہوگا اور 7 کمپیٹنگ ملک کو 50% ہوگا تو ہماری انڈسٹری نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہو گیا. اٹس ناٹ اباؤٹ انڈسٹری, اٹ از اباؤٹ نالج بیس. آپ کہہ رہے ہیں نالج بیس ٹرانسفر کرنے لگے, انڈسٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کو ہی انجن بنانے کے لیے ہم ٹیرف کو یہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو اگر 15 رہے گا اور انڈیا کے اوپر بنگلہ دیش کے اوپر 50 ہو جائے گا تو اٹس اے ہیوج کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج فار پاکستان, اور پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری ایکسپینڈ کرے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, ہم ڈالر کمانے کی سکت بہتر کریں گے. تو اٹس اے ون ون ریلیشن شپ. اوکے, سو آپ کہہ رہے ہیں 9 کو یہ جائے گی ساری کی ساری چیزیں جا کر یو ایس کے اندر, ہم لوگوں کو 9 تک اس کے ریزلٹ مل جائیں گے. نہیں, آئی ایم سیئنگ کہ ہمیں if not tomorrow ہمیں yesterday move کر لینا چاہیے تھا, جو ہم نے جس کے اوپر ہم نے سارا ہوم ورک کر لیا ہے. because after 9th of April every good that is exported out of Pakistan will attract reciprocal tariffs. What are the hopes علی پرویز ملک صاحب کہ امریکہ اس فرسٹ موورز جو ہماری موو ہے اس کو پازیٹیولی لے گا؟ دیکھیں میرے خیال سے جو ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل آپ کی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ is on far sounder basis. آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک سینئر آفیسر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سالوں کے بعد اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے نیچے پہلی دفعہ یہاں پہ ایرک مائر صاحب لیڈ کر رہے ہیں. ایگزم بینک کی پریزنس ہے. میری 3-4 دن پہلے گھنٹے کے لیے ملاقات ہوئی جو چارج دی فیز یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ. آپ ہائیڈرو کاربنز کے اندر آپ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ مائننگ کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنی فیڈ انڈسٹری کو ری الائن کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنا گیس سیکٹر کے اندر اپنے کمپریشن یونٹس کے اندر کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ای این پی کے اندر آپ نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اندر 20 سال میں میرے خیال سے اب اس سال اور وہ بڈنگ راؤنڈ اوپن کیا جس کے اندر آپ آف شور بلاکس آن شور بلاکس فار ایکسپلوریشن آپ آفر کر رہے ہیں. آپ امریکہ کو امبیسڈر کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوکل اپنی جو او جی ڈی سی ایل اینڈ جو باقی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کروا رہے ہیں کہ نالج لا کے آپ آف شور رگز کے اوپر مل کے کام کریں. ان رگز کے لیے اکوپمنٹ آنی ہے ساری کی ساری. تو دس از ہیوج اپرچونٹی. اگر ہم ٹیرف کی امپوزیشن کو پاز کروا دیں, ان کی چیزوں کو اپنی ایڈوانٹیج بلڈ کرنے کے لیے لے آئیں اور پلیٹ فارم سے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ایکسپورٹ بلڈ کر لیں, تو امریکہ آج بھی اہم ترین منڈی ہے, جو مرضی اس کو ڈینائی کرے, جو بھی اس کو کرے. ہمارا اپنا جو حجم ہے وہ تقریباً 13,840 US بلین ڈالرز ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. ہم اس کو سائڈ پر نہیں کر سکتے. چائنا کے ساتھ بھی اگر ہم نے ڈائیورسفائی کرنا ہے. اب جو سمٹ آپ کروا رہے ہیں, یہ جو پاکستان منرل مائنز اینڈ منرل سمٹ ہے, منرل انویسٹمنٹ فورم ہے, اس میں بھی ایک اور کاز آف کنسرن ہے. وہ کاز آف کنسرن یہ ہے کہ اس ٹائم تک ہم لوگوں کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم فائنل پروڈکٹ بھیجیں باہر. ابھی تک ہم لوگ کنسنٹریٹ تو بنا کر بھیجیں گے علی پرویز ملک صاحب, we're not going to add value to it and make the actual
metal and send it abroad. اس کے لیے کوئی adjustment to the system؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اور خواہش اپنی جگہ. شہباز شریف صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ سمیلٹرنگ فیسلٹی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ شروع میں جب اور کو آپ ایکسکیویٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پیورٹی تقریباً 0.5% کے قریب ہوتی ہے. آپ اس کو واشنگ کر کے کانسنٹریٹ بناتے ہیں, یو ٹیک اٹ اپ ٹو 30%, 40% اینڈ دین سمیلٹر کر کے آپ اس کو 99% اس پہ لے کے جاتے ہیں. تو آپ اس ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہی ہیں. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا ہم اس ڈائریکشن میں بالکل پش کریں, مگر پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ آپ ABCD کے اندر A سے گزریں گی تو آپ F پہ پہنچیں گی نا. ابھی تک تو ہم نے اپنی اور ہی ہم ابھی تک اس کو ایکسکیویٹ نہیں کر سکے, تو ہم اس کے لیے یہ مائننگ سمٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ریکو ڈک کو جب آپریشنلائز ہوگا تو ایک سمیلٹرنگ کے لیے آپ کو ایک کرٹیکل میس آف مٹیریل بھی تو سیکیور کرنا ہے نا. تو یو ول پروبیبلی نیڈ 2 to 3 ریکو ڈکس operational to make a smeltering facility which is financially viable. تو سب سے پہلے بٹ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہوگا نا. آپ دیکھیں آپ اس کو پہلے ایبسولوٹلی یہ آپ جو سارے کا سارا جو بلاکس آکشن کرنے جا رہے ہیں, جو ریکو ڈک کی آپ اس کے اندر ایکسکیویشن شروع کریں, $6 بلین کا آپ فائنینشیل کلوز کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک لائن آل ہو جائے گی آپ کی. اس کے بعد ساتھ ہی EL6 EL9 کا بلاک آپ وہاں پہ آفر کرنے جا رہے ہیں. آپ ہارمونائزڈ اپنا دیکھیں کیونکہ یہ صوبوں کی ریسورس ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے, ہمیں انویسٹرز کہتے ہیں کہ جی ہم جا کے کس سے بات کریں, تو ہارمونائزڈ آپ اپنا سارے کا سارا فریم ورک طے کریں. سیکیورٹی آ جاتی ہے پرویز ملک صاحب, جو ہم بیچ رہے ہیں وہ بلوچستان میں, اور اس ٹائم پہ بلوچستان کی صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ جا رہی ہے.